جی السلام علیکم معزز سامعین۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک اہم ترین اور مشہور ترین نظم مسجد قرطبہ کے حوالے سے اور اس کے فن اور فکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، علامہ اقبال تیسری گول میز کانفرنس کے سلسلے میں 1932 میں جب لندن گئے، کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد وہ پیرس بھی گئے اور پیرس سے واپسی پر وہ ہسپانیہ یعنی اسپین پہنچے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے سیر و سیاحت بھی کی جس میں مسجد قرطبہ بھی شامل تھی۔ ہسپانیہ جو صدیوں تک مسلم تہذیب و تمدن کا ایک مرکز رہا ہے، اور اقبال کو اسی وجہ سے شاید اس خطے سے خصوصی لگاؤ بھی ہے، تو اقبال نے سفر کے دوران ایک نظم لکھی، مسجد قرطبہ پہ نظم لکھی۔ زیارت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اقبال جو ہے جب مسجد میں پہنچے تو مسجد میں انہوں نے بے اختیار چاہا کہ وہ مسجد تحیت المسجد جیسے نوافل ادا کیے جاتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تو عمارت کے اندر جو نگران تھا اس سے اجازت مانگی تو اس نے کہا جی میں بڑے پادری سے پوچھ کر آؤں گا۔ تو ادھر وہ پوچھنے کے لیے گیا اور ادھر علامہ نے نیت باندھی اور اس کے واپس آنے سے قبل ہی انہوں نے نماز ادا کر لی۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ اقبال نے وہاں اذان بھی دی تھی۔ تو بہرحال یہ نظم جو ہے وہ اسی مسجد قرطبہ کی زیارت کے دوران جو ہے یا اس کی یادگار میں لکھی گئی ہے۔ مسجد قرطبہ مسلمانوں نے تعمیر کی اور ایک اعلیٰ فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ عیسائی قبضے کے بعد یہ مسجد جو تھی اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اس کی دیواروں پہ اور محرابوں پہ جو لکھی قرآنی آیات تھیں ان کو مٹا دیا گیا، اور کئی سالوں تک یہ صورتحال جو ہے ایسے ہی برقرار رہی۔ تو اقبال نے مسجد قرطبہ کے حوالے سے جو ہے دراصل اصل حقیقت اور دنیا میں ہونے والی انقلابات جو ہیں ان پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اقبال نے دراصل اس کائنات کے جو تکوینی نظام ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ خدا کا بنایا ہوا جو یہ نظام ہے یہ ایک خاص مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ یہ شب و روز کا جو سلسلہ ہے اس کے خاص مقاصد ہیں، اور دنیا میں ہونے والے تمام قسم کے جو حادثات ہیں، انقلابات ہیں، تبدیلیاں ہیں، ان کے درمیان میں آپس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ربط یا تعلق ضرور موجود ہے۔ جیسے زندگی اور موت جو ہیں وہ بھی اسی نظام کائنات کا حصہ ہیں، اور اسی طرح یہ جو روز دن یا رات کا آنا جانا ہے یہ بھی دراصل اسی نظام کا حصہ ہے جس سے ہمیں خدا کی ذات، اس کی طاقت اور اس کے صفات کا بخوبی اندازہ آتا ہے۔ اور کائنات کی یہ جو تبدیلیاں ہیں، جو نظام ہے، یہ بھی خدا کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ جو کائنات ہے یہ بے شمار انقلابات اور تبدیلیاں جو ہے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور انسان جو ہے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے کام لے کر اس کائنات کو تسخیر بھی کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی قوم یا فرد کو اگر ہم تسخیر کائنات کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ زمانہ جو ہے وہ کھرے کھوٹے کو الگ کرتا ہے، اور اس زمانے میں صرف اسی قوم کو وجود عطا کیا جاتا ہے، وہی قوم اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، یا وہی قوم جو ہے وہ زندہ رہ پاتی ہے جو ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکے، یعنی اپنے قول و فعل اور اپنے افعال کا جائزہ لیتی رہے۔ ورنہ اقبال کہتے ہیں کہ اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، یعنی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، اس نے مٹنا ہے۔ تو مگر ایک چیز ایسی بھی ہے جو ختم نہیں ہوتی، تو اقبال کہتے ہیں ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ تو اگر کوئی فرد یا قوم جو ہے وہ لاپرواہی کرتی ہے، اپنے قول و فعل کا جائزہ نہیں لیتی، تو یہ زمانہ جو ہے اسے مٹا دیتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے۔ تو اقبال کے خیال میں ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جو فنا کے بازوؤں سے محفوظ ہے۔ وہ چیز ایسی چیز ہے جسے کسی مرد خدا کا ہاتھ لگا ہو، یعنی جسے کسی مرد کامل نے، مرد مومن نے تخلیق کیا ہو۔ تو اقبال دراصل یہاں پہ اپنے نظریہ فن کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کا نظریہ فن یہ ہے کہ کوئی بھی فن ہو، موسیقی ہو یا سنگ تراشی ہو، مصوری ہو، نغمہ ہو یا شاعری ہو،
وہ مکمل محنت، لگن، جستجو اور ایک قسم کا لگاؤ مانگتا ہے۔ اگر یہ خصوصیات اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا فن جو ہے وہ پختہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ سکتا ہے، کیونکہ اقبال کے ہاں عشق اور مرد خدا جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اقبال کہتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تو اقبال کا سلسلہ خیال جو ہے پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عشق کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو مسجد قرطبہ میں انہوں نے عشق کی بہت سی نئی اقسام اور جہات جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، یعنی عشق کے نئے تصورات ہمارے سامنے لائے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے یہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، یعنی یہ دن اور رات کا جو سلسلہ ہے یہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے۔ ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، یعنی ہر چیز نے مٹنا ہے، مگر عشق کے پاس ایک ایسا راز ہے کہ وہ فنا سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس فنا کا جو ہے ایک ایسا توڑ ہے اس کی وجہ سے چیز جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اقبال جو ہے وہ عشق کو اس کائنات کی ایک بہت بڑی سچائی، طاقت اور حقیقت مانتے ہیں، اور مقدس شے تصور کرتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ ایک غیر فانی چیز ہے، اور اس حیات کا، زندگی کا، کائنات کا، نظام کا تمام تر دار و مدار بھی وہ کس چیز پر ہے؟ عشق پر ہے۔ دراصل اقبال کے نزدیک عشق جو ہے اسی کے سہارے یہ کائنات رواں دواں ہے۔ اگر عشق جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ کائنات یکسر تھم جائے اور سلسلہ کائنات رک جائے۔ تو اقبال عشق کی اہمیت واضح کرتے ہیں، اور پھر ان کا کلام جو ہے اور ان کا جو موضوع ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اور وہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور مسجد قرطبہ سے وہ جذبہ عشق کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد بھی عشق پر رکھی گئی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اے حرم کرتبہ عشق سے تیرا وجود۔ تو اقبال مسجد کے جاہ و جلال کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی زیبائش، اس کے حسن، اس کے ظاہری خوبصورتی کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کی طرف بڑے خوبصورت اشارے کرتے ہیں، کیونکہ اقبال جو ہے وہ ایک فلسفی بھی تھے اور ایک شاعر بھی تھے۔ تو جس وقت انہوں نے مسجد قرطبہ دیکھی تو اس کے جلال کے وہ اسیر ہو کر رہ گئے اور بڑے جذباتی ہوئے، اور انہوں نے کہا تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ تو اقبال کے نزدیک مرد مومن کی اور مسجد قرطبہ کے اندر جو صفات ہیں وہ بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ انہوں نے بندہ مومن کا یعنی مرد خدا کی عظمت کا اعتراف کیا، اور اس کا اعتراف انہوں نے مسجد قرطبہ کے حوالے سے ہی کیا، یعنی جیسے مسجد کی بلندی کو دیکھ کے، اس کی وسعت، اس کی روشنی، خوبصورتی، اس کی بناوٹ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے انہیں مرد مومن کی مہارت کا یقین ہوتا ہے، اور مرد مومن کے جاہ و جلال کا انہیں اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ مرد مومن کی ایک شخصیت کا ہی اثر ہے جس کی وجہ سے اتنی خوبصورت اور جاہ و جلال والی مسجد جو ہے وہ تخلیق ہو سکی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم۔ تو اقبال نے مرد مومن کی بھی بعض صفات کی نشاندہی کی ہے، جن صفات کا تذکرہ ہمیں اسلامی تاریخ میں اور قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ تو اقبال جہاں مسجد قرطبہ کا ذکر کرتے ہیں، مرد مومن کا ذکر کرتے ہیں، وہاں وہ اندلس کی سرزمین کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کو پھر مسلمانوں کی عظمت رفتہ یاد آ جاتی ہے، اور وہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماند حرم میں پاک ہے، ماند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، یعنی تو بھی حرم پاک کی طرح ایک مقدس جگہ ہے۔ تو پھر وہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کو یاد کرتے ہیں، اور اندلس کے ان رہائشوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے اندر عشق بھی تھا، سچائی بھی تھی اور کامل یقین بھی تھا، کیونکہ سرزمین اندلس پر قدم رکھنے والا جو مسلمانوں کا پہلا گروہ تھا وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل جو تھی وہ عربی تھی، اور وہ صحیح طور پہ مسلمانوں کے حقیقی نمائندے تھے، کیونکہ ان کے اندر جو صفات تھیں
وہ وہی صفات تھیں جو ایک حقیقی مسلمان میں ہونی چاہیے۔ طارق بن زیاد ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ پہنچنے کے بعد کشتیاں جلائیں۔ تو یہ لوگ دراصل وہ لوگ تھے جو اندلس کی شاندار ماضی کی آخری نشانیاں تھے۔ انہوں نے ہی مغرب کو اسلام کے صحیح تعلیمات سے، اسلام کے حقیقی چہرے سے اور اسلام کے علم و ہنر سے روشناس کرایا، ان کو تہذیب و تمدن کے طریقے سکھائے۔ ہسپانیہ کا جو مسلم دور تھا وہ بڑا یادگار دور تھا، جس کی روشنی جو ہے دور دور تک پھیلی، اور یورپ جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس نے بھی جو اپنی علم و ہنر کی روشنی لی ہے وہ بھی مسلمانوں سے اور ہسپانیہ سے ہی لی ہے۔ تو ہسپانیہ نے ہی یورپ کو جو ہے وہ تہذیبی اور علمی طور پہ بیدار کیا، جگایا، اور ان کو تعلیم اور معاشرت کے حوالے سے وہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا جس کا وہ پہلے تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ تو اقبال کا سلسلہ ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہسپانیہ کی سرزمین سے نکل کے دوبارہ مسجد قرطبہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ پھر حسرت کا اور فکر و پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہسپانیہ کی جو فضا ہے وہ صدیوں سے اذان کی آواز سے محروم ہے، اور اسی پریشانی سے اقبال جو ہے وہ نہایت ہی پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا دل اور جگر جو ہے وہ اس غم میں کٹ رہا ہے، چھل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ تو یہی بات کہہ کہ اقبال کی جو فکر، پریشانی اور اضطراب ہے وہ ایک اسلام کے حوالے سے ایک نئے سوال کا روپ دھارتی ہے، اور ایک نیا سوال ان کے دل میں جنم لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان۔ یعنی اب وہ زمانہ کب آئے گا، یعنی اب وہ عشق کرنے والے مسلمان، حقیقی جذبہ رکھنے والے مسلمان کب پیدا ہوں گے، نہ جانے وہ کون سی منزل میں ہیں اور ان کا قافلہ کہاں پھنسا ہوا ہے، یعنی وہ کون سے زمانے میں ہیں، کب ظاہر ہوں گے۔ تو دراصل اقبال ہمیں یہاں پہ ایک ایسے رویے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شدید پریشان ہے اور فکر مند ہے کہ دنیا بھر میں، خصوصاً یورپ میں جو ہے انقلابات ہیں، تبدیلی ہے، مسولینی، کارل مارکس اور فرانس کا انقلاب، مارٹن لوتھر کنگ وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں اقبال کے سامنے آتے ہیں۔ تو اقبال سوچتے ہیں کہ کیا جیسے ان لوگوں نے اپنی اپنی قوموں کو جو ہے وہ ترقی کی راہ دکھائی، اپنے اپنی قوموں میں انقلاب کی روپوں کی، کیا ملت اسلامیہ کے حوالے سے بھی انقلاب آنا ممکن ہے؟ تو اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کی عظمت اور شوکت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے عروج و زوال کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے کیسے احسان یورپ پہ کیے، اور اس کے علاوہ یورپ کی وہ احسان فراموشیوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے سنہری روشن مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اس نظم کے فن پر بات کریں تو یہ ترکیب بند کی حیت میں لکھی گئی 8 بندوں پہ مشتمل ایک نظم ہے۔ دیگر نظموں کے برعکس اس نظم میں اقبال نے صرف ظاہری حسن پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، اور اسی ظاہری حسن کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ہر بند کے اشعار کی تعداد بھی جو ہے وہ ساتھ رکھی ہے۔ نظم کا موضوع ہم دیکھیں کہ جس قدر بھی عظیم اور شاندار ہے، اس کا اظہار بھی انہوں نے اسی طرح بڑے خوبصورت اور حسین پیرائے میں کیا ہے کہ اس نظم کو پڑھ کے ہمارے دل پہ بھی ایک بار مسجد کی شان و شوکت اور اس کا جاہ و جلال جو ہے وہ اس کا نقش قائم ہوتا ہے۔ تو یہ نظم 1933 میں لکھی گئی، اور یہ دور وہ تھا جب اقبال اپنے فن کے عروج پہ تھے، ان کے اندر ایک فنی پختگی آ چکی تھی۔ چنانچہ یہ اس دور کی نظموں کا ایک ایسا عظیم الشان شاہکار ہے جو کہ ایک یادگار نظم بن چکا ہے۔ پوری نظم تو اقبال کے اس نظم کے ہر بند اور ہر شعر میں ہمیں ایک جامعیت اور اعجاز و بلاغت جو ہے نظر آتی ہے۔ اقبال نے اس نظم کے ذریعے اپنا نظریہ عشق جو ہے اور نظریہ فن جو ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو مرد مومن کا جو نظریہ ہے وہ بڑے اختصار سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اختصار کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی جزیات اور تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔
جیسے اقبال کہتے ہیں عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اس کے علاوہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو مسجد قرطبہ جو ہے اگر اپنے موضوع کو دیکھیں یا لب و لہجے کو دیکھیں تو اس میں بڑا تنوع ہے۔ بظاہر اس کا موضوع صرف مسجد قرطبہ کی شان و شوکت کو ظاہر کرنا ہے، مگر اس ایک موضوع کے حوالے سے بھی اقبال نے اس میں بہت سے نظریات اور موضوعات سمو دیے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں نظریہ عشق بھی نظر آتا ہے، نظریہ فن پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، اور مرد کامل کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ان کا نظریہ زمان و مکان بھی ہمیں اس نظم میں جو ہے ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسجد قرطبہ کی شان اور عظمت بھی واضح کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ذکر بھی کیا، اور یورپ پہ جو مسلمانوں کے احسانات تھے وہ بھی گنوائے، اور ملت اسلامیہ کے عروج کے امکانات بھی انہوں نے دوبارہ واضح کیے ہیں۔ تو مسجد قرطبہ پہ ہمیں جو ہے وہ اقبال کی فارسیت کا بھی اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کعبہ ارباب فن سطوت دین مبین، ایک اور جگہ کہتے ہیں عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جا۔ تو اقبال کے اس نظم میں عربی شعر و ادب کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہسپانیہ کی فضا اور ماحول بھی جو ہے ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عربی تھا، اس لیے نظم کا مزاج بھی عربی ہے۔ مسجد کے ستون جب اقبال دیکھتے ہیں تو انہیں کسی صحرا میں لگے ہوئے کھجور کے درخت یاد آتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں شام کے صحرا میں ہوں جیسے ہجوم نخیل۔ اور اس کے علاوہ اقبال کو اندلس کی فضاؤں میں بوئے یمن اور رنگ حجاز جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اقبال کہتے ہیں بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ تو اقبال کی اس نظم میں بڑی نغمگی، خوش آہنگی اور صوتی آہنگ بھی نظر آتا ہے، اور تکرار بھی محسوس ہوتی ہے، اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا۔ اس کے علاوہ عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ تو لفظ حیات اور رے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تکرار ہے، اور اس تکرار سے اقبال نے نغمگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اقبال نے مختلف صنعتوں کا بھی استعمال کیا، صنعت تلمی کا بھی استعمال کیا، اور کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ اس کے علاوہ صنعت ترافق کا بھی استعمال کیا ہے کہ آپ شعر کا کوئی بھی مصرع پہلے پڑھ لیں تو شعر کا جو معنی ہے وہ بگڑتا نہیں ہے، بلکہ شعر کا معنی وہی رہتا ہے۔ بوئے چمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ تو مسجد قرطبہ کے بعض اشعار جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جس سے ہمیں اقبال کی جو محاکات نگاری ہے، یعنی ان کا جو لفظوں کے ذریعے تصویریں بنانے کا جو ہنر ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں تیری بنا پائیدار، تیرے ستوں بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، اور نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ اقبال نے مختلف استعارات کا بھی استعمال کیا، مثلا نقش گر حادثات، زمانے کی رو، یا ساز ازل کی فضا، یا سیر فی کائنات۔ تو اقبال بڑے باریک تصورات اور لطیف افکار جو ہیں وہ اپنے نظم میں انہوں نے پیش کیے ہیں، اور اس پیشکش کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت نازک سی استعارے اور تشبیہات استعمال کی ہیں کہ جگن ناتھ آزاد جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ نظم صرف اقبال ہی کا شاہکار نہیں بلکہ ساری اردو شاعری کا شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ صلاح الدین احمد کہتے ہیں کہ مسجد قرطبہ اقبال کی پختہ تر شاعری میں ایک امتیازی مقام رکھتی ہے۔ شکریہ۔